الصلاة خير من النوم. پیارے ناظرین و ناظرات، آج ماہ محرم 1442 ہجری کی 4 تاریخ ہے۔ آئیے عاشورہ کی فضیلت سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، اے یہودیوں، تم اس تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر دونوں جہان کے والی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، تم ان کی محبت میں اور فرعون سے جو نجات ملی تھی اس تعظیم میں آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہو، تو ہم تم سے کہیں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اور امت مسلمہ کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ ناظرین و ناظرات، 10ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور واقعی بہت بڑا ثواب ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا۔ عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہی خصوصیات بتاتے ہیں جو 10ویں محرم میں خاص باتیں ہوئیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہی وہ 10 محرم ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت و دوزخ کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ 10 محرم ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ دریائے نیل کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ فرعون جو غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تھے، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن یعنی 10ویں محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا اور آپ کو بادشاہت عطا کی گئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آ گئی تھی۔ یہی وہ 10 محرم ہے کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع دفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش 10ویں محرم کو نازل فرمائی گئی تھی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور جب ان کی فرضیت ہوئی تو
10ویں محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی، تاکید کی، تاکہ آپ نے آخر عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدم آخر یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اگلی محرم تک اگر میں ظاہری حیات رہا تو میں اگلے محرم میں محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ حسینی خنجر چینل کے ناظرین و ناظرات، جان لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت ہو کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال یہ مہینہ پاؤں تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں، تاکہ یہودی 10ویں کا رکھتے ہیں اور مسلمان 9ویں اور 10ویں کا رکھیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ کسی غیر کی مشابہت، اس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ اگر صرف 10 محرم کا اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی مشابہت ہو تو یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی۔ تو فقہ حنفی میں داڑھی 1 مشت تک رکھی جائے، 1 مشت سے کم نہ ہو، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ غیروں کی مخالفت ہو جائے اور ان سے مشابہت نہ ہو۔ بہرکیف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں محرم کا مہینہ پاؤں تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں۔ اس کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو، محرم کی 9ویں 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو تاکہ غیروں سے مخالفت ہو جائے اور ان سے مشابہت نہ ہو۔ بیہقی نے روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، یعنی جو چیزیں کھانے میں حلال ہیں ان چیزوں کو مہیا کیا اپنی حلال کمائی سے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھی غذائیں مہیا کرے اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال اس کے روزی میں، اس کے روزگار میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ 10ویں محرم میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ اور یہ خاص کر 10ویں محرم کا دن یہ ڈھول تاشے بجانے کا نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کا نہیں ہے، سینہ کوبی کرنے کا نہیں ہے، یہ کسی کی کھیتی برباد کرنے کا نہیں ہے، یہ تعزیے نکالنے کا نہیں ہے۔ یہ دن یقیناً عبادت کا دن ہے اور یہ پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ طبرانی کی روایت میں نقل ہے کہ اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا 7 لاکھ دراہم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے سننے والی اسلامی رشتے کی ماں و بہنوں، بالکل 10ویں محرم کو رائیگاں نہ جانے دیں، یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے کہ کیا پتہ آئندہ ہم میں سے کس کو نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا پتہ ہم میں سے کون اس دنیا سے منتقل ہو جائے، بعد میں کف دست کف حسرت ملنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس 10ویں محرم کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو محرم کی پہلی تاریخ سے
اور محرم کی 10 تاریخ تک کا روزہ رکھتے ہیں۔